فوراً جو چھبیسویں آئینی ترمیم نے تو عدلیہ کو بے دست و پا کر دیا، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد جس طریقے سے دڑا دڑ جج صاحبان کو جو ہے سپریم کورٹ میں لایا گیا اور ہائی کورٹ میں ایلیویشن کی گئی، تو اب آپ دیکھیں نا، جو خان کے مقدمات ہیں نہیں لگ رہے ہیں، جو خان کی ضمانتیں ہیں، یعنی 426 جو ہیں وہ بیل ہوتی ہے، اور وہ 426 کی پٹیشن خان کی نہیں لگ رہی ہے۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہیں وہ بدقسمتی سے اب انصاف کرنے کے قابل نہیں چھوڑی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان جو چل رہی ہے ٹسل، اس بارے میں سر کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بدقسمتی ہے خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایسے لوگ جو ہیں مسلط کیے گئے سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں، جو پارٹی کے اتحاد کو تو پارا پارا کر چکے ہیں۔ پارٹی نہ احتجاج کے قابل چھوڑی گئی ہے، نہ پارٹی جو ہے اس وقت ڈائلاگ کے قابل چھوڑی گئی ہے، یعنی کہ خان کو اور پارٹی کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے، جس طریقے سے پارٹی کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے، پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے بات ہوتی ہے، ہر ایک جو ہے مایوس ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی مایوسی کا پیغام نہیں پھیلایا تھا، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ دیدہ دلیری سے دین دہاڑے ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں جن کا فرض بنتا ہے کہ اس دور میں خان کو جا کے آگاہ کرے کہ آپ کی پارٹی کا کیا اشر نشر کیا گیا ہے۔ سر، جنید اکبر صاحب کی 2 دنوں کی پچھلی تقریر، ایک سوات کی ایک ایبٹ آباد کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان 2 تقریروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جنید اکبر خان دوست ہے میرا، دیکھیں تقاریر سے اگر کچھ ہوتا تو پھر یہ مولوی جو ہیں روزانہ جو ممبروں پہ خطبے دیتے ہیں وہ اپنے لیے جو ہیں کچھ حاصل کر چکے ہوتے نا۔ تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ دور تھا گزشتہ 1 سال ہم نے ضائع کیا، یہ عمل کا دور تھا، احتجاج کا دور تھا، اور گزشتہ سال اپریل اور ان سال اپریل میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، عوامی طور پہ کمزور ہوئی ہے۔ ہماری اب پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم احتجاج کر سکے۔ یہ جو لوگوں کو انہوں نے امید دلائی تھی کہ عید کے فوراً بعد احتجاج ہوگا، یہ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں احتجاج کو لیڈ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور جو کوئی کردار ادا کر سکتے تھے ان کے پیچھے سوشل میڈیا لگا دیے۔ اب کس کا جی چاہے گا کہ گالیاں بھی کھائے اور دھتکارا بھی جائے اور پھر وہ کہے کہ جی آئیں جی میں آپ بیل مجھے مار، آگے ہوتا ہوں اور احتجاج کرتے ہیں۔ سر، یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں جیسے BLA ہے یا ٹیررسٹ ہیں، کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ PTI ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ خدا کا خوف کرے یار، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وحدت کی علامت ہے، اور BLA جو ہیں، BLA تو بگٹی کی شہادت کے بعد اٹھی ہے، یعنی بگٹی کو کیوں مارا گیا؟ یہ ادراک کیوں نہیں تھا کہ اس طرح سیاسی لیڈرز کو جب ماریں گے تو قبائل تو اٹھیں گے؟ ایک بگٹی کو مارنے کی سزا پورا پنجاب بھی بھگت رہا ہے، پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ ایک غلط فیصلہ تھا، ظلم ہوا، جبر ہوا اس شخص کے ساتھ، اور اس کا حل ہو سکتا تھا۔ آپ نے ظلم کیا، جا کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کو، ایک بگٹی قبیلے کے سربراہ کو مارا، بلوچوں کے سردار کو مارا، تو جا کے معافی مانگ لیتے نا، خون بہا ادا کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ کہ جناب آپ لوگوں کو اٹھائیں، گم شدہ بنائیں سالوں سے، یہ خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کسی وہ تخریب کاروں سے یا سیسیشنسٹ کے ساتھ ان کی کوئی روابط ہے، ویسی پروپیگنڈا ہے۔ پنجاب کی اعلیٰ قیادت میں حماد اظہر صاحب ہیں، ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کیا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یار میں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں، یہ اس وقت خان کو ہم بتایا کرتے تھے جب پارٹی میں آپ نے سمن بکمن بٹھائے ہوں گے، جو نہ خود نکلتے ہیں نہ دوسروں کو نکال سکتے ہیں، یہ پارٹی میں پنجاب میں تنظیم سازی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کراچی سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں کیوں نہیں؟ 1.5 سال کیوں ضائع کیا؟ اس کا جواب یہ دے نہیں رہے ہیں، اور اس وقت تو ہم منہ بند رکھتے تھے، ڈسپلن ڈسپلن، اب ڈسپلن کو تو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کوئی اور بات
کہ مربت صاحب واحد جو آدمی، سوری سر، میں اس کی